بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق سورہ انفال کی دوسری آیت میں جاری ہے۔ دوسری آیت میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کی صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت ہے اللہ کا خوف، اس کا ذکر کل ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ دوسری صفت کا تذکرہ ہوگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں برکت ہوتی ہے، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، جب انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ گناہ کرنے والا شخص جو ہے ایمانی اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں جانے سے پہلے کچھ اچھے اور نیک اعمال کر لیا کرو۔ انما تقاتلون باعمالکم، اس لیے کہ آپ لوگ جو جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، یہ اپنے نیک اعمال کی برکت سے کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور جب انسان کا ایمان مضبوط ہو تو وہ جہاد کے میدان میں اور دوسرے تمام اعمال میں مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ جب انسان نیک اعمال زیادہ کرتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر پردہ کرنا یہ اللہ تعالی کا ایک حکم ہے، تو جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ بغیر پردے کے گھر سے نکلنے کا تصور اور خیال تک نہیں کر سکتی، یعنی یہ نیک عمل ان کی عادت بن جاتی ہے۔ اور جو لوگ ہجرت اور جہاد کے میدان میں بڑے ہیں، پلے ہیں، کافر کے خلاف جہاد کرنا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ عادت اور عبادت میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے۔ ہمیں اتنی زیادہ عبادت کرنی چاہیے کہ یہ ہماری عادت بن جائے۔ نماز نہ پڑھیں تو ہمیں سکون نہ ملے۔ جیسے نشہ کرنے والا آدمی ہوتا ہے نا، جب تک وہ نشہ نہ کرے اسے سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح نمازی انسان جب تک نماز نہیں پڑھ لیتا اسے سکون نہیں ملتا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس بارے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، خلاصہ آیت کے مضمون کا یہ ہوا کہ مومن کامل کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالی کی آیات پڑھی جائیں تو اس کے ایمان میں جلا و ترقی ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں، اللہ تعالیٰ کے احکام اس کے سامنے بیان کیے جائیں تو اس کی ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور اعمال صالحہ کی طرف رغبت بڑھے۔ نماز کی بات ہو رہی ہے اسے اور بھی نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، جہاد کی بات ہو رہی ہے وہ اور بھی جہاد کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھا گیا کہ تم جہاد کرنے کیوں نہیں جاتے ہو، تو اس نے کہا کہ جہاد میں تو موت ہوتی ہے، موت، اور میں گھر کے اندر بیٹھ کر موت سے ڈرتا ہوں، تم چاہتے ہو کہ میں خود موت کے پاس چلا جاؤں؟ تو ہر کوئی جہاد کے میدان میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جہاد کے میدان میں نہیں لاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاد کے میدان میں لے کر آیا ہے۔ بمباری بھی ہو رہی ہے، ڈرون بھی اڑ رہے ہیں، فوج بھی حرکت میں ہے، لیکن آپ پھر بھی یہیں پر بیٹھے ہوئے، کوئی بات نہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں قوت و طاقت پیدا فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس طرح عام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، کس طرح پڑھتے ہیں؟
نہ قرآن کے ادب و احترام کا کوئی اہتمام ہے، نہ اللہ جل شانہ کی عظمت پر نظر ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اور بھئی آج ٹماٹر کا بھاؤ کیا ہے، آج بازار میں مرچ کتنے روپے ہے، تو اس کو تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ شخص قرآن پڑھ رہا ہے۔ یہ اس بادشاہ کا کلام ہے جس نے یہ زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، یہ عرش فرش، یہ سب چیزیں اس اللہ جل جلالہ کی ہے جس کا تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو۔ فرما رہے ہیں کہ آج کل مسلمان جو ہیں قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کوئی ادب نہیں ہے، کوئی اہتمام نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات کا خیال ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ایسی تلاوت مقصود اور اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی نہیں۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی تلاوت یہ مقصد نہیں ہے، اگرچہ ثواب سے خالی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اگرچہ ثواب ملے گا، لیکن تلاوت کا مقصد یہ نہیں ہے۔ تلاوت کا مقصد یہ ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ اب ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور موبائل بھی ہاتھ میں لگا ہوا ہے، دوستوں کو میسج بھی کر رہا ہے، باتیں بھی کر رہا ہے۔ ہم سب کے اندر یہ بیماریاں اب 100% پائی جاتی ہیں تقریباً۔ قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہے اور گھر کا حساب کتاب، دکان کا حساب کتاب، سب کچھ ساتھ نمٹایا جا رہا ہے۔ اب اس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات کا کیا اثر ہوگا؟ جیسے سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ وہ سورت ہے جس نے ایک کافر مشرکوں کے ایک سخت ترین سردار عمر کو رلا دیا تھا۔ کافر تھا وہ عمر، اس وقت کافر تھا، مشرک تھا، اور عام کافر یا مشرک نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی پٹائی کرنے والا ایک سخت ترین کافر تھا۔ لیکن جب اس نے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، یا خود پڑھ رہا ہے یا کسی سے سن رہا ہے، یا کیسٹ لگی ہوئی ہے، MP3 میں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ایسی تلاوت مقصود نہیں ہے، اعلیٰ نتائج پیدا کرنے والی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ نہیں ہونے کا۔ ہاں، ثواب تو ملے گا انشاءاللہ، اللہ کریم ہے، وہ ثواب تو دے گا انشاءاللہ، لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم سے کیا کرنا چاہیے؟ مکمل توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کی آیات میں کیا ذکر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ابھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو حیران ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی ساری باتیں کی ہیں، لیکن آج کے مسلمان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ تو عربی میں، ہمیں کیسے پتہ ہوگا؟ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ابو جو ہیں عربی میں آپ کو خط لکھتے ہیں، یا انگریزی میں آپ کا چاچا آپ کو خط لکھ کر بھیجتا ہے، تو آپ کیا اس کو ویسے ہی دیکھ کر بغیر سمجھے پھینک دو گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ مجھے تو عربی نہیں آتی، مجھے تو انگریزی نہیں آتی، بس جانے دو یار، کیا ہے، اس طرح کریں گے آپ؟ تو یہ تو اللہ کا خط ہے، اللہ کا خط ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ کے ماں باپ کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ یہ اس رب کا خط ہے، آسمان سے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے ہیں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
اور بہانے ہمارے یہ ہیں کہ یہ تو عربی میں، ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ بھئی موبائل بھی تو انگریزی میں ہے، وہ تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مختلف زبانوں میں آدمی موبائل کو ادھر سے ادھر کر کے کسی نہ کسی طرح سمجھ ہی جاتا ہے نا۔ مثال کے طور پر موبائل میں بات اردو میں لکھی جا رہی ہے لیکن ہے تو انگلش نا۔ جیسے میسج ہم کہتے ہیں، بھائی نے میسج کیا، بہن نے میسج کیا، بھئی میسج یہ تو انگریزی کا لفظ ہے، یہ تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن کریم جو عربی میں ہے اسے سمجھنے کی ہم کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی۔ جیسے کہ کئی دنوں سے ہم جب سے یہ تفسیر کا سبق پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ قرآن کریم ایک خزانہ ہے، قرآن کریم ایک بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک خط ہے۔ ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے ایمان میں ترقی ہو رہی ہے، اور ہمیں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے کہ اس کے یہ معنی ہیں اور اس کے یہ معنی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مسلمانوں کی تیسری صفت ہے اللہ پر توکل۔ توکل کا لفظ لوگ بہت بولتے ہیں، بھئی توکل کرو توکل کرو۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جہاد پر جانے کا ارادہ تو کیا ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ کو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ بھئی توکل کرو، اللہ مالک ہے۔ تو توکل کے معنی کیا ہے؟ توکل کے معنی یہ ہیں کہ صرف اللہ پر بھروسہ رکھو، صرف اللہ پر اعتماد کرو، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ پیر توڑ کر گھر میں بیٹھ جاؤ اور روٹی آپ کے منہ میں آئے گی، یہ معنی نہیں ہے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ آپ کوشش کرو، آپ نکلیں گے جہاد کے لیے تو کوئی بھائی آپ کی مدد کر دے گا اللہ کے حکم سے، کوئی ساتھی آپ کو پیسے دے دے گا، کوئی ساتھی آپ کے کپڑوں کا اور کھانے پینے کا انتظام کر دے گا اور آپ پہنچ جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں گے تو آپ ہوا پر اڑنے لگیں گے اور فوراً آپ جہاد کے میدان میں پہنچ جائیں گے۔ توکل کے یہ معنی ہے کہ آپ کوشش کریں، آپ حرکت کریں، اللہ برکت دے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام پوری قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے ہیں، 6 لاکھ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے۔ انہوں نے توکل کیا تھا، اللہ پر بھروسہ کیا تھا، لیکن نکلے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں خشک راستے، سڑکیں بنا دی اور وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سب کام ہو جائیں، اسے توکل نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس اونٹ کو باندھوں یا توکل کروں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا رسول اللہ، میں اس اونٹ کو باندھوں یا توکل کروں، ایسے ہی چھوڑ دوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، کیونکہ یہ تو جانور ہے، یہ تو بھاگ جائے گا۔ اس کو باندھو یعنی جو ظاہری اسباب ہے اسے کرو، پھر اس کے بعد اس کی چوروں سے حفاظت ہو گئی، بیماری سے حفاظت ہو گئی، بھاگنے سے حفاظت ہو گئی، یہ اللہ کے حوالے کر دو۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ چلے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ جنگ کرنے جا رہا ہوں، اسلحہ کہاں ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کا ہے ہمیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ پر توکل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے پاس اسلحہ ہے، تمہارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ اسلحہ جو ہے آپ نے اٹھا لیا ہے، یہ فائر کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اللہ پر بھروسہ کرو۔ دشمن کو اس کی گولی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ بھائی اللہ پر بھروسہ کرو۔
توکل کرو. توکل کے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب کہ میرے منہ میں روزی اللہ خود ڈالے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے رزق کا ذمہ اللہ کے حوالے ہے، تو اللہ مجھے دے گا. آپ کو کوشش کرنی چاہیے. انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں جا رہا ہوں اپنے رب کے پاس، وہ مجھے راستہ دکھلائے گا. تو جانا تو چاہیے نا آپ کو. آپ نکلیں گے، حرکت کریں گے تو برکت ہوگی. توکل کے یہ معنی ہیں. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں رزق کمانے کے لیے، کھانے پینے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. کوئی بھی کام کیے بغیر اے اللہ مجھے رزق عطا فرما دے کہہ کر ایک شخص نے دعا کی، دوسرے دن وہ جیل میں تھا. سمجھ میں آئی بات؟ جیل میں کچھ بھی کام نہیں ہوتا، بس ذلیل ہوتا ہے آدمی، خوار ہوتا ہے، وقت وقت کھانا آتا ہے. تو اس طرح کی غلط دعائیں نہیں کرنی چاہیے. ملا نصیر الدین کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ وہ جنگ کے لیے جا رہا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ جنگ کے لیے جا رہا ہوں. تیر تو آپ کے پاس ہے نہیں. کہا کہ جاؤں گا وہاں، دشمن نے اگر تیر مارا تو اسی تیر کو اٹھا کر میں واپس پھینکوں گا. اس شخص نے کہا اگر اس نے نہیں مارا تو نہیں مارا تو جنگ نہیں ہو. تو یہ ملا نصیر الدین کے مزاج والے بہت سارے ملا اس زمانے میں موجود ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دعائیں کر دینے سے افغانستان آزاد ہو گیا. ان ملا نصیر الدینوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہاں ہزاروں جوانوں کا خون بہا ہے، ہزاروں جوان شہید ہو گئے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہوئے ہیں، لاکھوں ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہو گئی ہیں. اگر صرف دعائیں کرنے سے جنگ میں کامیابی حاصل ہو جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد نبوی سے نہ نکلتے، نہ جنگ بدر میں جاتے، نہ جنگ احد میں جاتے، نہ جنگ خندق میں جاتے، نہ دوسری جنگوں میں جاتے. بس دعا کر دی میں نے آپ کے لیے. آج کے ملا نصیر الدینوں کا یہ حال ہے کہ چلے جا رہے ہیں، کوئی تیاری نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، بیٹھے ہوئے ہیں شہروں میں. بھئی آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ بس ہم تیار ہیں. کس کام کے لیے تیار ہیں آپ؟ اب تو ملا نصیر الدین کے زمانے کا تیر بھی نہیں ہے کہ اگر مارے تو آپ واپس پھینکیں اسے. اب تو یہ گولیاں ہیں کہ آپ کو اگر لگی تو لگی، نہیں تو ضائع ہو گئی، وہ کسی کام کی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ امریکہ تو جہازوں کے ساتھ آیا ہے، امریکہ تو ٹینکوں کے ساتھ آیا ہے، ہم کیا کریں؟ بھئی توکل کرو اللہ پر. کوئی اسلحہ لو، طالبان کے ساتھ ملو، مجاہدین کے ساتھ ملو اور آگے بڑھو. یہ باتیں کرنے والے لوگ کیا وہاں شہروں میں بیٹھ کر جہاز بنا رہے ہیں؟ کیا وہ وہاں شہروں میں بیٹھ کر ہیلی کاپٹر بنا رہے ہیں؟ یہ سب ملا نصیر الدین کی ایک نئی نسل ہے جو کہ بہت بڑے احمق ہیں، نادان ہیں، اللہ تعالی کی شریعت کو اور اس شریعت کی طبیعت کو نہیں سمجھتے. یہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ بس میری دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اب بات زیادہ ہوگی تو